اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہان اردو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ایک نئے ویڈیو میں خوش آمدید دوستو۔ آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ثعلبہ بن نجاطب انصاری کا ایک داستان بیان کرنے والے ہیں۔ ثعلبہ بن نجاطب انصاری نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے مال بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، تیرا برا ہو، تھوڑا مال بہتر ہے جس کا تو شکر ادا کرو بنسبت اس زیادہ مال کے جس کے شکریہ کا تجھ میں طاقت نہ ہو۔ دوسری بار اس نے پھر یہی کہا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ کے نبی کے مثل ہو جاؤ کہ حسب ضرورت تجھے مال ملے؟ بس اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلیں، مگر میں پھر بھی ایسا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اگر آپ اللہ سے دعا فرمائیں اور وہ مجھ کو مال بخشے تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ثعلبہ نے بھیڑ بکریاں لی اور وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح سے بڑھی اور مدینہ میں نہ سما سکی۔ وہ وہاں سے نکل کر مدینہ کی ایک وادی میں جا بسا، حتیٰ کہ ظہر و عصر کی نمازیں جماعت میں پڑھتا اور باقی نمازیں باجماعت پڑھنا چھوڑ دیتا یا بالکل ترک کر دیتا۔ پھر اس کا مال اور بڑھا اور کثیر ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے جمعہ کے سوا اب تمام نمازیں ترک کر دی، یعنی نماز جمعہ کے علاوہ تمام واجب نمازیں باجماعت پڑھنا چھوڑ دیا۔ اس کی بھیڑ بکریاں کیڑوں مکوڑوں کی طرح اور بڑھی، حتیٰ کہ اس نے جمعہ بھی ترک کر دیا اور آمد و رفت والے سواروں سے جمعہ کے دن کا پوچھنے لگا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے بھیڑ بکریاں پالی تھی اور وہ مدینہ میں نہیں سما سکی۔ پھر لوگوں نے اس کا سارا حال کہہ سنایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو، اور اس طرح صدقہ کے فرائض نازل ہوئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں سے دو شخص صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمائے۔ ایک شخص جہینہ سے تھا اور دوسرا بنی سلیم سے، اور انہیں صدقے کا حساب لکھ کر دیا کہ وہ مسلمانوں سے کس طرح صدقہ وصول کریں، اور ان سے فرمایا، تم دونوں ثعلبہ پر گزرو اور بنی سلیم کے فلاں شخص پر بھی، اور ان دونوں سے صدقات وصول کرو۔ وہ دونوں نکل کر ثعلبہ کے پاس گئے اور اس سے صدقہ طلب کیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا خط پڑھوایا۔ وہ کہنے لگا، یہ تو جزیہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، تم جاؤ اور فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ جب ان کے آنے کی خبر بنی سلیم کے اس شخص جس کا نام سلمہ تھا نے سنی تو اس نے اونٹوں میں سے بہترین امور کے اونٹ نکالے اور ان کو صدقہ کے لیے الگ کر لیا اور انہیں لے کر ان دونوں کا استقبال کیا۔ جب انہوں نے وہ اونٹ دیکھے تو کہنے لگے، تجھ پر یہ فرض نہیں ہے، ہم تجھ سے یہ نہیں لینا چاہتے۔ اس پر کہا کہ نہیں، تم یہی لے لو، میں دل کی خوشی سے دیتا ہوں۔ انہوں نے اس سے وہی لے لیے، پھر اور لوگوں کے پاس گئے اور ان سے صدقات لیے۔ پھر وہ فارغ ہو کر ثعلبہ کے پاس گئے تو اس نے کہا، مجھے اپنا خط دکھاؤ۔ اسے پڑھ کر پھر وہی کہا کہ یہ تو جزیہ ہے، تم جاؤ، میں اپنے بارے میں سوچوں گا۔ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، افسوس ثعلبہ کی بربادی پر، قبل اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثعلبہ اور اس سلمہ کے بارے میں بتایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْدَ اللَّهِ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصْدَقَنَّ۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ثعلبہ کے اقارب میں سے ایک شخص تھا۔ اس نے وہ سب کچھ سن لیا اور وہ ثعلبہ کے پاس گیا اور بولا، اے ثعلبہ، تیرا برا ہو، اللہ نے تیرے متعلق فلاں آیت اتاری ہے جس کا یہ اور یہ مضمون ہے۔ پس ثعلبہ نکلا،
حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اس کا صدقہ قبول کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تیرا صدقہ قبول کرنے سے روک دیا ہے۔ بس وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا یہ تیرا کیا دھرا ہے، میں نے تجھے حکم دیا تھا مگر تو نے میری بات نہ مانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا صدقہ قبول کرنے سے انکار فرمایا تو وہ اپنے مسکن پر واپس چلا گیا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات تک سال بسے کچھ بھی صدقہ وصول نہ فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو اس وقت اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں میرا درجہ معلوم ہے اور انصار میں میرا مقام بھی جانتے ہیں، تو میرا صدقہ قبول فرمائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تیرا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ پھر ابو بکر کی وفات کے بعد جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو صحابہ آپ کے پاس گئے اور کہا اے خلیفہ مسلمین میرا صدقہ قبول فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرا صدقہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا ہے اور نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، تو میں تیرا صدقہ کیسے قبول کر لوں؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو صحابہ آپ کے پاس گیا اور کہا کہ میرا صدقہ قبول فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول نہیں فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قبول نہیں فرمایا، تو میں تجھ سے کیسے قبول کر لوں؟ بس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا صدقہ قبول نہیں فرمایا۔ پھر سال بعد حضرت عثمان کی خلافت میں ہی ہلاک ہو گیا۔